فالٹ لائن پہ واقع ہے، جس میں بحرانوں کا پیدا ہونا تو شاید معمول کی بات بن چکی ہے، وہاں پر تو کسی وقت بھی خوفناک زلزلہ اور ایک سونامی بغیر کسی وارننگ کے آ سکتے ہیں، اور ہماری سیاست ہے کہ وہاں پہ کوئی معمولات کے کام نہیں ہوتے۔ آئے روز ایک نئے بحران کا ہمیں سامنا ہوتا ہے، اور جو بھی حکومت وقت ہوتی ہے وہ اس کو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ نپٹاتی ہے کہ آج کا دن کیسے گزارنا ہے، کل دیکھیں گے کل کیا ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں جب اسامہ کی ہلاکت 2 مئی کو ہوئی، اس کے بعد کہتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کی طرف سے اجاز نامی منصور اجاز نامی ایک شخص نے، جو امریکی ہے، مائیکل مولن کو شاید ایک خط دیا جس میں یہ شکایت کی گئی کہ اب پاکستان کی آرمی جو ہے وہ حکومت کو ٹاپل کرنا چاہتی ہے اور ہماری مدد کیجیے۔ گو کہ اب اس سے حکومت اور حقانی صاحب اور سارے جو کوارٹرز ہیں حکومتی، وہ اسے انکار کر رہے ہیں کہ ہم نے اس پہ کچھ اس طرح کا کوئی کام کیا ہے۔ البتہ رحمان ملک صاحب کا کہنا ہے کہ یہ کسی صحافی نے ایک ایم او جو ایک میمورینڈم تھا وہ ریلیز کیا اور اس کا کوئی فالو اپ نہیں ہوا۔ یہ سارے جو بحران ہیں، ہمارے اداروں کی تباہ حالی ہے، اور لا اینڈ آرڈر ہے، ٹیررزم ہے، بے شمار مسائل ہیں، اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ میں پہلے آپ کو مہمانوں سے ملوا دوں۔ ہمارے پہلے مہمان حسن جعفر زیدی صاحب ہیں، ویلکم ٹو دی شو زیدی صاحب۔ آپ دانشور ہیں، مورخ ہیں، آپ نے کوئی 10-12 کتابیں لکھی ہیں پاکستان پہ، وہ بھی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ وہ کیا ہیں۔ پہلے ہم ڈاکٹر اجاز صاحب کو، ہمارے دوسرے مہمان ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دی شو۔ ڈاکٹر صاحب ایجوکیشنسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں، پاکستان کے سیاسی حالات پہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ آپ مہمانوں کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ زیدی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں۔ اپنے پاکستان کی تاریخ پہ، پاکستان کیسے بنا، سارے اس کے جو شب و روز ہوئے، جو اس میں اتار چڑھاؤ آئے، اس پہ آپ نے کافی لکھا ہے، اور آپ کے پڑھنے والوں میں، آپ کے ماننے والوں کا ایک بڑا حلقہ ہے جو اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ واقعی آپ کی کنٹریبیوشن ہے۔ آپ فرمائیے کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ سارا جو پاکستان کا کھیل چل رہا ہے کتنا صحیح ہے، کیا غلطیاں ہم کر رہے ہیں؟ بریفلی آپ ہمیں بتائیے، پھر ڈاکٹر صاحب سے بھی رائے لیں گے ان کی، یہ بھی گہری نظر رکھتے ہیں اس پہ۔ شکریہ عدنان صاحب۔ پاکستان کی جو جغرافیائی حیثیت ہے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے آپ نے بات شروع کی ہے کہ فالٹ لائن پر ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ گوئنگ بیک انٹو ہسٹری، کرزن کی فارورڈ پالیسی ہو، یا سینٹرل ایشیا کی گریٹ گیم ہو، یا پھر پاکستان کے بننے کے فوراً بعد کنٹینمنٹ آف کمیونزم ہو، جس کے بعد پھر سیٹو سینٹو بنے، اور پھر اس کے بعد افغان جہاد، اور پھر اس کے بعد وار آن ٹیرر، اور یہ سارا سلسلہ۔ تو ہمارا ملک اصل میں ایک ایسے آتش فشاں کے دہانے پر بیٹھا ہے پچھلے 60-70 سال سے، یا یہ خطہ، جہاں بین الاقوامی جو طاقتیں ہیں ان کی جو آپس کی کشمکش ہے، ان کی جو پلیٹس ہیں وہ یہیں آ کے ملتی ہیں۔ جیسے 3 جو بڑی پلیٹس ہیں زمین کی، وہ بھی گلگت کے پاس ایک جگہ ملتی ہیں، مل جاتی ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اور اس میں سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے برطانیہ اور جو دوسری طاقتیں تھیں ان کی کشمکش کا محور اور مرکز بھی یہ علاقہ تھا۔ اس کے بعد پھر امریکہ اور سوویت یونین اور کنٹینمنٹ آف کمیونزم، اور اس سارے میں یہ خطہ ایک مرکزی حیثیت اختیار کر گیا۔ ایسے میں یہاں کی جو سیاسی قیادت تھی، یا جیسی بھی قیادت آپ اسٹیبلشمنٹ کو کہیں، سیاست کو کہیں، اس کو بہت ذمہ دار کردار ادا کرنے کی ضرورت تھی، اور وہ اس صورتحال سے فائدہ بھی اٹھا سکتے تھے اور نقصان بھی اٹھا سکتے تھے۔ ہمارے کیس میں یہ ہوا کہ جو قیادت، جسے آپ اسٹیبلشمنٹ کہیں، سیاستدان کہیں، یا دونوں کا مکسچر کہیں مختلف موقعوں پر تاریخ میں، وہ کچھ ایسا رہا کہ انہوں نے اپنے چند دن کے ذاتی اقتدار کو اہمیت دی، اور اس گلوبل سچویشن یا یہ اسٹریٹجک پوزیشن جو اس خطے کی تھی، جس کو بہت بہتر طریقے سے پاکستان کے اور پاکستان کے عوام کے حق میں استعمال کیا جا سکتا تھا، ایک نان الائنڈ پالیسی کو رکھتے ہوئے، جس کا بہت چانس تھا 50s میں 60s میں، اس کو ہم نے کھویا۔
ہم نے سیدھا سیدھا اپنے آپ کو امریکہ کے حوالے کر دیا. امریکہ کے حوالے کر دیا. اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ یہ وہ جس کو پیر تسمہ پا کہتے ہیں نا، وہ آپ کے گلے کے اندر آ گیا اور اب آپ اس سے گلو خلاصی نہ کرانا چاہتے، نہ ہو رہی ہے. نہ ہو رہی ہے. اور اس کے لیے جو کوششیں تھوڑی بہت ہوئیں درمیان میں، ان کوششوں کو پھر آپ کی اندرونی ہی جو قوتیں ہیں انہوں نے چلنے نہیں دیا. تھوڑی بہت ایفرٹ ہوئی، کوشش ہوئی ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں، تھوڑی سی کوشش ایوب خان کے زمانے میں بھی ہوئی آخر کے دور میں. ایوب خان تو زیادہ پرو امریکن نہیں تھا. بالکل، لیکن آخر میں آ کے جب معاہدہ تاشکند کے لیے وہ تھوڑا سا روس کی طرف گیا اور اس نے 65 کے وار کے بعد 65 کے وار کے بعد اور فرینڈز ناٹ ماسٹرز لکھی اور اس کے بعد پھر بھٹو ایریا میں. لیکن وہ ساری کوششیں آپ کی جو دوسری قوتیں آپریٹو ہیں، جو ڈیسائسو ہیں، جنہیں پاورز ٹو بی کہا جاتا ہے، جو فیصلہ کن ہیں، انہوں نے اس گلو خلاصی کو ہونے نہیں دیا. اب وہ مس ہینڈلنگ ہوتے ہوتے معاملات اتنے گمبھیر ہو چکے ہیں کہ معاملہ صرف پاکستان اور امریکہ کا نہیں ہے. افغانستان کی صورتحال میں صرف پاکستان اور امریکہ ہی انوالو نہیں ہے، اس خطے کی ساری طاقتیں انوالوڈ ہیں. ہندوستان ہے، ایران ہے، چین بھی پاکستان کے راستے سے انوالو ہے، روس بھی ہے، اور سینٹرل ایشیا کی سٹیٹس بھی. سعودی عرب بھی ہے، سینٹرل ایشیا کی سٹیٹس بھی ہیں. اور صرف یہ جو جملہ ہے نا کہ پاکستان وہاں اسٹریٹجک ڈیپتھ چاہتا ہے، سب چاہتے یہ سب چاہتے ہیں. اتنی ڈیپتھ ہے ہی نہیں افغانستان کی جتنی یہ چاہتے ہیں. اور سب کی اسٹریٹجک ڈیپتھ میں یہ مسئلہ اس وقت انتہائی گمبھیر صورتحال اختیار کر گیا ہے، جس کے لیے جس لیول کی ڈپلومیٹک ایفرٹ انٹرنیشنلی ہونی چاہیے وہ بھی نہیں ہو رہی، اور جو ریجنل ہے وہ بھی نہیں ہو رہی. چنانچہ آئے دن اس طرح کے اب پاکستان کی سیاسی قیادت اور اسٹیبلشمنٹ میں بھی اختلافات اسی وجہ سے ہوتے ہیں. خود امریکن ایڈمنسٹریشن میں اختلافات ہیں. پینٹاگن کا ویو کچھ اور ہے کہ افغانستان سے وڈرال کیسے کرنا ہے، وائٹ ہاؤس کا کچھ اور ہے، CIA کا کچھ اور ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا کچھ اور ہے. اتنے سارے ویریبلز یہاں اکٹھے ہو گئے ہیں کہ اس صورتحال میں یہ کہنا کسی حد تک درست ہے کہ کسی بھی طرف حالات جاتے ہیں. یہ ایک شترے بے مہار ہے یہ جو خطہ ہے. ٹھیک ہے، اس پہ ڈاکٹر صاحب کو شریک گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ زیدی صاحب نے بڑا اچھا انالیسس پیش کیا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سارے رجیم کو کہ پاکستان کا پرابلم ہے کیا؟ میں کوشش کروں گا کہ آج کا جو ٹاپک ہے نا عدنان، اسی میں کنفائنڈ رہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم اس پہ ڈسکشن کر سکیں. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان ریپرزینٹ کیسے ہو رہا ہے ڈپلومیٹکلی دنیا میں. اس کی دو مین آپ کی جگہ ہیں، ایک یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، ایک UK ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ یورپین یونین کی ایک حیثیت ہے، پولیٹیکل کمرشل حیثیت ہے، چائنا ہے، انڈیا ہے، رشیا ہے. اور گیس اور آئل کو اگر آپ ایک بہت بڑی کنسیڈریشن دیں تو پھر سینٹرل ایشین ریپبلکس قازقستان ہے، ازبکستان ہے، ترکمانستان ہے. ان کی وجہ سے اب یہ جو کنٹریز ہیں، چائنا، انڈیا، رشیا، ان کی اسٹریٹجک امپورٹنس بہت زیادہ ہے پاکستان کی فارن پالیسی کے لیے. یہاں عموماً پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے، جو اسٹیبلشمنٹ پاکستان ہے، یہاں کریئر ڈپلومیٹس بھیجتی ہے جو پاکستان فارن سروس کے ہوتے ہیں، پریڈومیننٹلی وہاں سے بھیجے جاتے ہیں. انفارچونیٹلی یونائٹڈ اسٹیٹس اور UK میں یہ پولیٹیکل اپائنٹیز ہوتے ہیں. پچھلے آپ 10 ہائی کمشنرز پاکستان کے اٹھا لیجئے جو اسلام آباد نے بھیجے ہیں لندن میں، ان میں سے 7 پولیٹیکل اپائنٹیز تھے اور 3 فارن سروس کے. اس طرح اگر آپ 10 امبیسڈرز یونائٹڈ اسٹیٹس میں واشنگٹن DC میں پاکستان کے دیکھیں تو پچھلے 10 میں سے 7 پولیٹیکل اپائنٹیز ہیں اور 3 کریئر ڈپلومیٹس یا کوازی کریئر ڈپلومیٹس ہیں. اس میں یہ ان کی وجہ سے پاکستان کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ پروفیشنلی نہیں ہو رہی. جس طرح 21st سینچری میں ایک ڈپلومیٹک کور جو ہے اس کا ایک ہے. میں اس کی کمپیریزن جلدی سے آپ کو دوں گا. آپ پچھلے 7 برٹش ہائی کمشنرز کو اٹھا لیجئے جو کہ پاکستان میں فار ایگزامپل اپائنٹ ہوئے. ابھی دیکھیں ایڈم ٹامسن کو دیکھ لیجئے، یا اس کا جو پریڈیسیسر تھا رابرٹ برنکلی تھا. رابرٹ برنکلی سے پہلے آپ دیکھ لیجئے مارک لائل